مبارک مستور جو اب بھی حیا کو معاف کر دینے کے بارے میں سوچ رہی تھی جب کہتا ہے آدم مبارک مستور سے کہ اسے معاف کرنے سے پہلے ایک بار تمام باتوں پر نگاہ دہرا لیں، تب آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ حیا کے آنے سے پہلے ہمارا گھر کتنا خوشحال تھا اور حیا کے آنے کے بعد سے ہی ہم نے کتنی مصیبتوں کا سامنا کیا اور کیا کچھ ہمیں اپنے رشتوں کے درمیان میں برداشت نہیں کرنا پڑا۔ ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ سائمہ رفعت اور ارم کے ساتھ بیٹھ کر بات کر رہی ہوتی ہے جب کہتی ہے سائمہ کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ امی جان حیا کو سزا کیوں نہیں سنا رہی، بس اتنا کہہ دیا ہے کہ وہ حیا کو سزا دیں گی۔ اس بات پر رفعت سائمہ کو جواب دیتے ہوئے کہتی ہے کہ امی جان نے اگر کہا ہے کہ وہ حیا کو سزا دیں گی تو اس کا مطلب صاف ہے کہ وہ حیا کو سزا دیں گی۔ وہیں پر جب سائمہ بولتی ہے تو کہتی ہے کہ امی جان نے ارم کو تو سزا کے طور پر گھر سے باہر نکال دیا تھا، تو حیا کے لیے سزا کی اتنی دیری کیوں ہو رہی ہے؟ وہیں پر ارم سائمہ اور رفعت سے کہتی ہے کہ میں تو اب بھی ممانی جان کی نظروں میں اس گھر میں بالکل بھی نہیں ہوں۔ پتہ نہیں ممانی جان کو کب سمجھ آئے گی کہ میرے ساتھ بھی جو کچھ ہوا ہے وہ صرف اور صرف حیا کی وجہ سے ہی ہوا ہے، مجھے بھی اس گھر سے نکلوانے کے پیچھے حیا کا ہی ہاتھ تھا۔ وہیں پر مبارک مستور جو کہ بلواتی ہے حیا، سائمہ اور رفعت اور ارم کو بھی، کہتی ہے سائمہ کہ آپ کیا سزا سنانے والی ہیں حیا کو۔ وہیں پر جب کہتی ہے مبارک مستور کہ میں سوچ رہی ہوں کہ تم لوگ حیا کو معاف کر دو، تو اس بات پر سائمہ بھڑکتی ہے اور کہتی ہے کہ امی جان کن کن باتوں کے لیے ہم لوگ حیا کو معاف کریں گے؟ آپ پہلے یہ پوچھیں نا اس سے کہ اس نے مجھے تو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہی ہے، لیکن ساتھ میں اس نے مجھے ایک جھوٹا میسج بھیج کر میرے اور سرار کے رشتے کے درمیان میں اختلافات پیدا کرنے کی کوشش کیوں کی؟ اس بات پر حیا کہتی ہے مبارک مستور سے کہ امی جان ایسا کچھ نہیں ہے، یہ لوگ مجھ پر جھوٹا الزام لگانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو وہیں پر مبارک مستور حیا کو جواب دیتے ہوئے کہتی ہے کہ تم خاموشی اختیار کرو، فیصلہ کرنے کا حق میرا ہے اور میں فیصلہ بخوبی کرنا جانتی ہوں۔ کہتی ہے مبارک مستور اپنے بیٹے زرار کو کہ تم مجھے ایک بات بتاؤ، جب تمہارا یہ فون ہے تو حیا اس سے میسج کیسے کر سکتی ہے؟ روحان جو کہ حیا کو معاف کرنے کے بارے میں سوچ ہی رہا ہوتا ہے، یہ تمام تر باتیں سننے کے بعد اور بھی زیادہ پریشان ہو جاتا ہے جب حیا جاتی ہے روحان کے پاس یہ کہنے کے لیے کہ تم مجھ سے اتنی نفرت سے بات کیوں کر رہے ہو، میں تمہاری یہ نفرت برداشت نہیں کر پاؤں گی۔ تو وہیں پر روحان حیا پر بھڑکتا ہے اور کہتا ہے کہ تم نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا، میں تم پر کتنا بھروسہ کرتا تھا اور تم نے میرے ساتھ کیا کیا، پتہ نہیں کیوں میں اپنے ہی گھر والوں کی نظروں میں گر چکا ہوں، مجھے کہیں نہ کہیں سے ایسا لگتا ہے کہ کوئی بھی میرے سامنے آ کر کھڑا ہو جائے گا اور تمہاری کوئی نئی فائل میرے سامنے کھول کے رکھ دے گا۔ تم کیا کیا کچھ کرتی رہی ہو، مجھے تو ان باتوں کا اندازہ تک نہیں تھا، تم اپنا اعتماد میری نگاہوں میں کھو چکی ہو، کیا تم دوبارہ اپنا یہ بھروسہ میرے نظروں میں بنا سکتی ہو؟ بتاؤ حیا۔ اس بات پر حیا کچھ بھی جواب نہیں دے پاتی۔ وہیں پر مبارک مستور کو آدم سمجھانے کے لیے آتا ہے اور کہتا ہے کہ بھابی بیگم ذرا سوچ وچار کے فیصلہ کیجئے گا، آپ خود سوچیں، حیا کے آنے سے پہلے ہمارا یہ گھر خوشحال تھا، لیکن حیا کے آنے کے بعد سائمہ اور رفعت جو کئی سالوں سے اس گھر میں رہ رہے تھے، کوئی وسوسہ ان کے دل میں نہیں تھا، حیا کے آنے کے بعد ان کے درمیان میں اختلافات پیدا ہو گئے، سائمہ اور زرار کے بیچ میں جھگڑے شروع ہو گئے، جبکہ حیا کے آنے سے پہلے یہ سب لوگ خوشحال طریقے سے رہتے تھے، لیکن حیا کے آنے کے بعد ایک ایک رشتہ بکھرنا شروع ہو گیا۔ مبارک مستور آدم کی باتوں پر غور کرتے ہوئے بہت زیادہ ڈر جاتی ہے اور سوچتی ہے کہ حیا کا اب کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی ہوگا۔ تو کیا سزا سنائے گی مبارک مستور حیا کو؟ کیا گھر سے نکال دے گی؟ جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ڈرامہ سیریل حیا۔